الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كلوا من طيبات ما رزقناهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمة فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته إن له عند الله قاتلا لا يموت یعنی نار. مشکات رقم حدیث 5448. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم عزیز سامعین، آج آپ کے سامنے کسی دوسرے گناہگار بندے کے مال پر رشک نہیں کرنا چاہیے. ایک گناہگار بندہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اولاد ہیں، اور بھی انسان کو رشک نہیں کرنا چاہیے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. ایک بندہ حرام رزق کھاتا ہے، حرام رزق حاصل کرتا ہے. میری چاہت ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ پیسے ہیں، میرے پاس بھی ہونے چاہیے. اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم. سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں کھاؤ جو ہم نے آپ کو دیا ہے، طیبات چیز کھاؤ، حرام چیز سے کھانے سے آپ پرہیز کر لیں. ظاہری اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام چیز ہے، یہ پاک نہیں ہے. مثال سانپ، بچھو، گدا، ان چیزوں کی خوراک کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن مال ابھی یہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ تو اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے کہ آپ پاک چیز کھاؤ، میری رزق سے کھاؤ، لیکن پاک چیز استعمال کر کے آپ کھائیں، ناپاک چیز سے پرہیز کر لیں. اور ایک بندے کے پاس ناپاک مال ہیں، حرام مال ہیں، ان کے پاس کروڑوں ڈالر بھی ہیں، ان کے بنگلے بھی بن رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، لیکن میری چاہت ہے کاش مجھے بھی ایسا ہو جائے. اس ناپاک بندے کے پاس ناپاک جو مال ہیں، یہ تو 2 دن کی زندگی ہے، پھر ختم ہو جائے گا اس کا مال. تو اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک کہ آپ پاک چیز کھائیں. سود مال انسان کھاتا ہے، سود کا مال ہے. سود اس چیز کا نام ہے، میرے پاس میں سے پیسے ہیں، بغیر کاروبار کے وہ نفع کھینچتا ہے، مفت میں نفع کھینچتا ہے. یہ سود کا مال ہے. مجھے نفع کہاں سے ملا؟ بغیر کاروبار کے، بغیر محنت کے مجھے نفع مل رہا ہے. ابھی ایک بندے کے پاس سود کا مال ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، مجھے رشک ہے کاش میرے ساتھ بھی ہو جائے.
اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یمحق اللہ ربا ویربی صدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم. اللہ جل شانہ ربا سود کو ختم کرتا ہے، گٹاتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اور صدقات کا حکم فرماتا ہے کہ آپ صدقہ کر لے، سود کو نہ کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے. آپ کے پاس آپ کے اوپر فرائض ہیں مال میں سے، وہ ادا کر لے. مستحب طریقے پہ اپنے پیسوں کو خرچ کر لے. اللہ جل یہ فرماتے ہیں. اور یہ بندہ سود کا مال کھاتا ہے، اس بندے کے ساتھ، سودی مال کھانے والے بندے کے ساتھ اللہ جن سے محبت نہیں فرماتے. واللہ لا يحب کل کفار اثیم. ہر گنہگار بندے کے ساتھ اللہ پاک محبت نہیں فرماتے. جس کے ساتھ رب ذوالجلال محبت نہ کرے پھر اس کو کیا بنے گا؟ ساری محبت ختم ہو جاتی ہیں. ایک رب ذوالجلال کی محبت ہے، وہ انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے. ابھی اس کے ساتھ سود مال ہے، یہ بندہ اعلانی جنگ کرتا ہے رب ذوالجلال کے ساتھ. آگے سورہ بقرہ میں اللہ جل کا یہ فرمان مبارک ہے. یہ تو آیت نمبر 276 ہوئی. آگے جا کے اللہ جل کا فرمان مبارک ہے کہ سودی مال کھانے والا یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا فاذن بحرب، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. کون بندہ ہے کہ جو رب ذوالجلال کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے؟ ابھی سودی مال والا نقصان، ابھی اس کو نقصان کچھ نہیں مل رہا ہے. اس کے بیٹوں کو، اس کی بیوی بچوں کو نقصانات ہوتے ہیں. پھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو نقصانات ہوتے ہی ہیں. لہذا بندے کے پاس سودی مال ہے، میری چاہت ہے کاش میرے ساتھ بھی ہوں، میں رش کرتا ہوں. پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ رش نہ کر لیں. لا تغبطن فاجرا بنعمت، آپ فاجر کے ساتھ، گناہگار کے پاس نعمت دے کر رش نہ کر لیں. اب یہ گناہگار بندہ رشوت کا مال بھی کھا لیتے ہیں. رشوت کا مال بہت زیادہ جمع کیا ہوا ہے، مختلف بہانے بنا کے مجھے اکرام کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے چائے پلاؤ، مختلف بہانے بنا کے رشوت لیتے ہیں. اور پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں ہیں. یہ حدیث دفتر کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، پھر بھی اندرون میں جا کر بندہ بیٹھا ہے اور یہ رشوت لیتے بھی ہیں. اور تم دیکھ رہے ہو ان کے پاس ابھی مال بہت زیادہ بڑا. کہاں سے بڑا؟ دیکھو کہاں سے بڑا. یہ فاجر بندہ، گناہ کبیرہ والا بندہ ہے، کہاں سے بڑا. اور اب یہ حقوق اللہ کی طرف آ جائے. سورہ مرسلات میں اللہ جل جلالہ کا فرمان مبارک ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان کو کہا جائے، فاجر، گناہگار، فاسق، ان کو کہا جائے، منافق بندے کو کہا جائے نماز پڑھو، لا یرکون، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. مختلف بہانے بنا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں. نماز سے مراد لا یرکون، وہ رکوع والوں کے ساتھ رکوع نہیں کرتے ہیں.
یعنی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ترغیب بہت زیادہ ان کو کہہ دیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دکان بند ہوگا، میرے رزق میں کمی ہوگی، میں نہیں پڑھ سکتا۔ مختلف بہانے، زبان پہ تو نہیں کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، مختلف بہانے بنا کے ابھی اس بندے کے پاس مال بڑھ رہا ہے، میری چاہت ہے کاش میرے ساتھ بھی ہو۔ اور ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا فرمان مبارک، لا تغبطن فاجرا بنعمت، گناہگار بندے کے پاس نعمت دے کر آپ رشک نہ کر لیں، فإنك لا تدری ما هو لاق بعد موته، تمہیں معلوم ہے کہ یہ فاجر بندہ جب رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ بعد موتی، موت کے بعد کیا ملے گا؟ قبر میں کیا ملے گا؟ حشر میں کیا ملے گا؟ ملاقات کرتے ہیں، اس کو کیا ملے گا؟ ان له عند اللہ قاتلا لا يموت، اور پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے قبضے میں، ان له عند اللہ قاتلا، قاتلا لا يموت، ایسا قاتل ہے کہ کبھی مرے گا نہیں۔ قاتل سے مراد نار، جہنم، جہنم کبھی برباد نہیں ہوتا۔ ہاں اگرچہ گناہگار بندہ پھر بھی جہنم میں جلے گا، اور جہنم میں توبے کے بعد، جہنم میں جلنے کے بعد مسلمان بندہ پھر بھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا، لیکن جہنم کوئی صاف جگہ نہیں ہے۔ اللہ جل کا فرمان مبارک ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بری جگہ ہے۔ میں گھر بناتا ہوں، میں کہتا ہوں جس پر میں اپنے گھر کو بیچتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس گھر کے اندر یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، میں نقصانات بتا کر ابھی وہ مشتری یہ گھر مجھ سے کہیں نہیں خریدے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ مالک نے مجھے خود بتایا کہ صحیح گھر نہیں ہے، ابھی جس جہنم کو رب ذوالجلال نے بنایا ہے وہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو لہذا سامعین حضرات، اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایسی قسم کی رشک سے محفوظ فرمائے، اور جتنے سامعین حضرات ہیں اللہ جل کو بھی ان جیسے رشک سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال فراخ نصیب فرما۔ بیان میں دعا کر لیتے ہیں، رب ذوالجلال سے ہم مانگے، یا کریم اللہ آپ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا شفیق اللہ، یا مہربان اللہ، اتنے باتیں ہم نے کر لی، مجھے بھی سامعین کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا کریم اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ تمنائے رشک نصیب فرما، نیک عمل پہ رشک نصیب فرما، حرام مال سے، فاجرین کے ساتھ رشک سے ہماری حفاظت فرما۔ یا کریم اللہ جو لوگ تیری یاد کے لیے، تیری محبت کے لیے یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان سب کو قبول فرما، مردودیت سے محفوظ فرما۔ یا کریم اللہ سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، مسلمانوں کو خوشی والی زندگی نصیب فرما، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں پر ہر حال میں تو رحم فرما، جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کا جس صورت میں کر لیتے ہیں، ان کے ناصرین ہیں، ہر حال میں تو ان کی مدد فرما۔ یا کریم اللہ، یا اللہ یہود نصارہ کو نصب و نبود فرما، سرقوں میں سمود کو میں عاد کو ہلاک کیا، یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت سہولت کا معاملہ فرما،
بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ